बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट, नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, दो बड़ी अहम खबरें लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूं। पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है और इजलास अभी 2 घंटे बाद शुरू होने वाला है। बहुत अहम इजलास है और इस इजलास में दीगर मामलात पर जो बात होगी, इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात हम आपसे शेयर करने वाले हैं वो है ऑडियो लीक्स। ऑडियो लीक्स जो है, इसने कहराम मचा रखा है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में, अदलिया में, फ़ौज में, सहाफ़त में, हर शोबे में। और मैं समझता हूं कि अगले जो 72 घंटे हैं, इस 72 घंटों में ऑडियो लीक्स का एक बड़ा तूफ़ान पाकिस्तान में आने वाला है और ये तूफ़ान सुनामी से कम नहीं है। मुझे ये भी खदशा है कि सुनामी की तरह क्या ये हुकूमत को ये ऑडियो लीक्स कहीं बहा कर तो नहीं ले जाएंगी। इस पर तफसील से बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी दूसरी बड़ी स्टोरी है इसहाक डार की वतन वापसी के बाद मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी भी जो है वो अब 1 माह के दौरान ही हो जाएगी। और उस सिलसिले में इसहाक डार साहब जो आए हैं वो कुछ राह हमवार करने आए हैं। और इसके साथ साथ जबकि हमारे ज़राए ने, जब हमने इस पर तहकीक की है, लंदन अपने ज़राए से भी बात की है, तो उस पर हमें पता चला है कि नवाज शरीफ आने से कबल कुछ शराइत लगाना चाह रहे हैं। अभी तक उन्होंने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया और जो शराइत उन्होंने लगाई हैं, मुख्तलिफ हलकों ने भी उनको उस सिलसिले में 100 ग्रीन सिग्नल जो है वो अभी तक नहीं दिया। तो देखना यह है कि इन फ्यूचर में क्या इसहाक डार वतन वापस आकर कहीं फंस तो नहीं गए, क्या ये फैसला जो रिस्क लिया है, रिस्क की बॉल थी, उस पर एक शॉट लगाई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, उस पर क्या होगा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वतन वापस आना है, कब आना है और इस सिलसिले में क्या उनकी गुजारिशात है और क्या उनकी प्लानिंग है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम ऑडियो लीक्स के मामले में। नाजरीन, ऑडियो लीक्स का जो मामला है वो बड़ा इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बहुत जो इन है और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ एक ऑडियो लीक्स आने के बाद जो आपने सुन चुके हैं आप, उसके बाद ये बुनियादें तक हिल चुकी हैं। इतनी खौफनाक चीज़ है ये कि इससे आप देखें कि आज वज़ीर आज़म हाउस में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास रखा है। इजलास में ठीक है, सैलाब ज़दगान के हवाले से बात होगी, मुल्की मामलात पर बात होगी और PM हाउस में जो दीगर मामला चलते हैं वो इस पर बातचीत होगी। लेकिन जो असल इजलास मेरी इत्तलात के मुताबिक रखा गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियो लीक्स है। इजलास में आप देखें ना कि ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बल्कि उनकी कबीना के ख़ास मुतलका अहम अफराद शरीक होंगे, तीनों फ़ौज के सरबराह और हमारे सिपह सलार पाकिस्तान वो भी वहाँ मौजूद होंगे। यानी फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं होता, जैसे पूरी बैठक गांव में बैठ जाती है, पूरी पंचायत लग गई है, पूरा हाउस बैठ गया। वो अफराद जिन्होंने पाकिस्तान को तरक्की की मंजिल पे लेके जाना है वो अब से 2-3 घंटे बाद इकट्ठे बैठेंगे, फिर वो देखेंगे कि ये ऑडियो लीक्स क्या है। हम यहाँ आपको एक खुशखबरी देते जाए कि हमारी इत्तलात के मुताबिक उसमें जो आर्मी चीफ की तरफ से ब्रीफिंग दी जा रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, उसमें ये बताया जाएगा कि सिक्योरिटी हमारे अदारे जो है, जिन पर हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र भी करते हैं और पूरी दुनिया मानती है हमारी ISI को और हमारी पाक फ़ौज को कि ये एक ताकतवर और बड़ी फ़ौज है और इसके जो बड़े अफराद हैं, जो बड़े माइंड हैं, वो क्लिक करने की वो कोशिश करते हैं और जब वो क्लिक करने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह पाक उनको कामयाबी भी देता है। इसी तरह ये ऑडियो लीक्स का जो मामला है, इस पर भी हमारे जो अदारे हैं इन्होंने क्लिक कर लिया है और वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं उस हैकर के। और वो हैकर जो है उसने अब ये वाज़िया भी कर दिया है कि पहले तो वो कहता था कि ये ट्रेलर है, ये मरीम नवाज़ की आवाज़ है, ये नवाज शरीफ की, ये शहबाज शरीफ की जो आपने सुनी भी है। तो अब वो हैकर इतना खौफजदा हो चुक गया है कि वो ये कहता है कि मैंने अब इसको सेल नहीं करना, मुझे अब मनी दरकार नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि जो साईं हैं वो मेरे पीछे चढ़ गए हैं। लिहाजा बाहर बैठे हुए एक जगह छुपे हुए शख्स को जिसने इतनी गंदी हरकत की है,
اس کے باوجود جو رقم کا معاملہ تھا جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، جو اغوا برائے تاوان کے لیے جیسے ڈاکو حاصل کرتا ہے، وہ اس طرح کی رقم حاصل کرنے سے تو اب وہ پیچھے بھاگ گیا۔ جی ہاں، اس نے کہا کہ میرے کو کوئی رقم نہیں چاہیے، میں یہ اب آڈیو جو ہے وہ لیک کروں گا، میں نے نہ بیچنی ہے نہ کسی کو دینی ہے، میں نے بس اب چونکہ میرے پاس ہیں میں اس کو لیک کروں گا۔ اور بقول اس ہیکر کے کہ اس میں ہمارے جرنلسٹ بھائی کی گفتگو بھی سب کی شامل ہے، اسی میں وہ کہتا ہے کہ سرکاری افسران، ملٹری پرسنز، سرکاری افسران سے لین دین کے معاملات اور سابقہ اور موجودہ جو ہمارے خاندان اول ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑی وہ کہتا ہے میرے پاس خفیہ گفتگو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ ججز کی تقرریاں اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی میرے پاس بہت بڑی نیوز ہے، میں ان کو بریک کروں گا۔ اب یہ ایک دیکھیں، اب سوچیں، اب یہ ایک ایسی چیز وہ کہہ رہا ہے جو کہ بہت خوفناک چیز ہے، اس سے بھوچال آ سکتا ہے، اس سے زلزلہ آ سکتا ہے، اور یہ زلزلہ ہماری گورنمنٹ کو کہیں لے کر بہا نہ جائے، اس کا خدشہ بھی موجود ہے۔ اصل میں کہانی کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں، ان آڈیو لیکس میں وہ سب سے بڑی جو خوفناک بات بھی کر رہا ہے وہ سپہ سالار پاکستان اور شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے ان کی گفتگو بھی وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ہے۔ اس حوالے سے پھر ایجنسیاں آج بیٹھ کر اس پر متحرک ہو رہی ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ تو ہو جائے گا کہ اس کے پاس یہ کچھ چیزیں ہیں مصدقہ یا نہیں ہیں، لیکن اس نے جو فلم کا ٹریلر پھینکا ہوا ہے جو کہ مارکیٹ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ بھی چکے ہوں گے، وہ ٹریلر بڑا جاندار ٹریلر ہے۔ وہ ٹریلر ظاہر کرتا ہے کہ آنے والی اس کے پاس جو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلم ہے وہ کوئی اہم ہے، اس میں ڈیمی مور کا کردار بھی ہے، اور اس میں کوئی اہم ایکٹر ایسا ہے جو سلطان رائی اور ہمارے مولا بخش کا سٹائل کا بندہ ہے جو کہ ساری باتوں کو پھاڑ کے سامنے لے آئے گا، جو کہ شاید ہماری کنٹری کے لیے اتنی اچھی نہ ہو اس موقع پر کہ جب کہ ہمارے سپہ سالار کی تعیناتی کا وقت ہے، ہمارے ملک میں سیلاب ہے، ہم آگے ہی ڈوبے پڑے ہیں، ہم تو بہت پریشان ہیں، ہمارے ملک میں جس طرح افراتفری ہے۔ اس وقت اگر کوئی باہر کا کوئی ظالم ملک ہمارے ملک میں کوئی سازش کر کر کچھ ایسی پلاننگ کر رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر بچال آ جائے تو اللہ پاک ہمارے ملک کو اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن اب زیادہ ٹائم نہیں ہے، آپ کو 72 گھنٹے میں جو ساری کہانی ہے وہ سامنے آ جائے گی، جس میں پتہ چل جائے گا کہ وہ 72 گھنٹے بعد کیا گل کھلاتا ہے اور کیا ویڈیو جو اس کے پاس، جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ یہ 7-8 چیزیں وہ کلیم کر رہا ہے کہ میرے پاس ہیں، اس کی ڈیٹیل فراہم کرتا ہے۔ لیکن میری دعا ہے اللہ پاک سے اہم میٹنگ افسران کی بیٹھ کر ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی آڈیو لیکس کرنے سے پہلے ہمارے جو بہادر بھائی ہے وہ اس کے گریبان تک ہاتھ ہی ڈال لے اور ویڈیو لیکس اس کے منہ سے خود سنیں ٹی وی پر بیٹھ کے۔ اللہ پاک نے چاہا تو ایسا ضرور ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں لندن سے جو ہمارے بااعتماد ذرائع ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ اپنا سامان جو تھے وہ اسحاق ڈار کو پاکستان بھجوانے کے ساتھ ساتھ خود بھی بیگ شیگ اپنی چیزیں وزے ساری وائنڈ اپ کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک انہوں نے ارادہ جو ہے ہماری اطلاع کے مطابق وہ ملتوی کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹرمپ کارڈ مارا ہے اسحاق ڈار کا۔ اسحاق ڈار کے وطن واپس آنے سے چیزیں بہت ساری کارڈز جو ہے انہوں نے ہاؤس کو اوپن کیا ہے ڈیبیٹ کے لیے کہ لو جی بات چیز کا آغاز کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف چاہ کیا رہا ہے۔ نواز شریف چاہ یہ رہا ہے ہمارے بااعتماد ذرائع کے مطابق کہ میں جب وطن واپس آؤں تو میرے وکلا گراؤنڈ کلیئر کر کے رکھیں گے۔ نمبر 1، نواز شریف یہ چاہ رہا ہے کہ عمران خان ایٹ دا 11th hour کوئی شرارت بھی کر سکتا ہے۔ اس شرارت کا مطلب ہے کوئی لانگ مارچ کی کال دے سکتا ہے، پنجاب سرحد اسمبلیاں ڈیزالو بھی کی جا سکتی ہیں، یا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے حالات میں
نواز شریف صاحب ٹرمپ کا کارڈ تو پھینک سکتے ہیں، اپنے آپ کو رسک پہ نہیں لے سکتے۔ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے بااعتماد دوستوں کے ساتھ مکمل مشاورت کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ اور اسحاق ڈار کے ساتھ اور دیگر دوستوں کے ساتھ مشاورت کر کے اب اپنی فیملی کو بھی اس بات کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے کہ ٹیچی ٹوچی کھول دیو، آئی ایم ناٹ گوئنگ، میں نہیں جا رہا، اور میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے یہ کلیئر نہ ہو جائے کہ ملک کے حالات کس سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ان کی سب سے بڑی میں آپ کو خبر دے دوں، نواز شریف کی یہ بھی خواہش ہے اور یہ مقتدر حلقوں تک بات جا چکی ہے کہ آپ عمران خان کو نااہل قرار دلوائیں، دلوا دیں، دے دیں، کوشش کریں۔ خیر دے تو کوئی بھی نہیں سکتا، یہ تو عدلیہ کے کام ہے نا، وہ جانے توشہ خانہ جا رہے فارن فنڈنگ کیس، جانے زیبا کا کیس میں وہ معافی مانگے یا نہ مانگے، نہ تو پاک فوج کر سکتی ہے، نہ پرائم منسٹر آف پاکستان کر سکتا ہے، نہ کابینہ کر سکتی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن خواہش کا اظہار جیسے بندہ انسان اپنے بڑوں کو کہتا ہے، اپنے دوستوں کو کہتا ہے، قریبی عزیزوں کو کہتا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ یہ کام اس طرح ہو جائے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اس پہ دیکھ لیا جائے، اور جب تک عمران خان صاحب نہل نہیں ہوں گے، میاں محمد نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آئیں گے۔ جی ہاں، میں بڑے اعتماد سے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہنے والوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان کی نہلی جو ہے وہ جب تک نہیں ہوتی تب تک مجھے ٹرسٹ نہیں ہے، تب تک مجھے اعتبار نہیں ہے، تب تک میں یہ جوا، میں یہ ٹرائی نہیں کروں گا اور میں وطن واپس نہیں آؤں گا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ ہمارے جو بااعتماد دوست ہیں، ان کا بھی یہ سوال ہے کہ ابھی تک انہوں نے بھی عمران خان کو نہلی کے لیے کوئی کوشش کرنا یا کوئی لابنگ کرنا یا کوئی دیکھنا بھالنا یا خواہش کا اظہار ہی کرنا کہ یا اللہ ایسے کر دے، ایسا ابھی تک انہوں نے بھی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اور یہ بات لندن میں مقیم محمد نواز شریف کو بتا دی گئی ہے کہ ابھی تک آپ اس کو گرین سگنل مت سمجھیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ ابھی تک مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آصف علی زرداری کو لنگز کی پرابلم ہے، وہ ہاسپٹل میں اس وقت ایڈمٹ ہے، اللہ پاک ان کو صحت دے، ان کے لیے دعا کرے۔ پاکستان کے لیے بڑے سیاستدان جیسے نواب زاد نصر اللہ ہوا کرتے تھے، اسی طرح آصف علی زرداری بھی اس وقت مرد حر ہے، ایک زرداری سب پہ باری، یہ ساری باتیں ٹی وی اخبارات میں چلتی رہتی ہیں۔ تو اللہ پاک آصف زرداری کو صحت دے، اور انہوں نے چیف منسٹر پنجاب کے لیے جو کام کرنا تھا وہ بھی اپنی بیماری کے باعث اب تو بالکل نہیں ہے، وہ سٹک ہو گئے ہیں۔ تاہم ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب کی حکومت اس وقت ڈے بائی ڈے سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے، اور پنجاب کی حکومت بھی ایسے چل رہی ہے، وفاق کی حکومت بھی ایسے چل رہی ہے۔ لانگ مارچ بھی کوئی نہیں ہونا، عمران خان کو بھی نااہل کوئی نہیں ہونا، میاں نواز شریف نے ابھی بھی نہیں آنا، اسی تنخواہ پر کرنی ہے فی الحال ہم سب کو نوکری، اور بڑے صاحب کی تعیناتی کے بعد جو آخر الیکشن کی ڈیٹ دیں گے، اس کے بعد پھر کریں گے فیصلہ، اے گھوڑے تے گھوڑے دا میدان، دو گھوڑے بھاگیں گے، دیکھا جائے گا جس کو اللہ پاک عزت دیتا ہے وہی جیتے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ پاکستان زندہ باد۔